بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 70 آج ہم زیر باس لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے آگے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الرابع، اس کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق کا جو عنوان اور ٹاپک ہوگا وہ ہے مانع الزنا، یعنی وہ چیزیں جو زنا کی وجہ سے حرام ہے۔ اس میں بنیادی طور پہ ہم جو چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے وہ اس کے متعلقہ ہوں گی کہ جو زانی مرد ہے یا زانیہ عورت ہے، اس سے نکاح کا کیا حکم ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے حوالے سے جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے آگے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الثالث کی تفصیل اور الفصل الثالث کی تفصیل میں سے جو مسئلہ ہم نے پڑھا وہ تھا مرضعہ کی صفت، یعنی مرضعہ جو دودھ پلانے والی ہے اس میں کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے جو چیزیں سیکھی وہ یہ تھی کہ عورت جس کی چھاتی سے دودھ آ رہا ہے وہ چاہے بالی ہے، غیر بالی ہے، عائشہ ہے، حاملہ ہے یا اس کی کوئی بھی شکل ہے، تو وہ دودھ پلا دیتی ہے کسی بچے کو تو وہ مرضعہ کے حکم میں ہوگی اور وہ رضاعی ماں کا جو درجہ ہے وہ اس کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دو مسائل اور بھی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر مرد کو دودھ اتر آئے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو ہم نے گزشتہ سبق میں اسی ٹاپک کے تحت سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ اگر عورت فوت ہو جائے اور فوت ہونے کے بعد جب وہ مردہ حالت میں ہے تو اس وقت اس کے چھاتی سے جو دودھ اگر نکال لیا جائے اور دودھ موجود ہو نکالا جائے تو اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ بھی الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سبق میں ہم نے الفصل الثالث کا ایک اجمالی خاکہ وہ بھی جاننے کی کوشش کی، یعنی ہمارا جو گزشتہ سبق تھا وہ الفصل الثالث کے حوالے سے آخری سبق تھا، تو اس سبق میں ہم نے الحمدللہ الفصل الثالث کا ایک اجمالی خاکہ جو ہے جو چیزیں ہم نے اس میں پڑھی تھی وہ جاننے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد ہم نے الفصل الرابع کا تعارف بھی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی، یعنی الفصل الرابع کس کے متعلقہ ہے، اس کا عنوان اور ٹائٹل کیا ہے، یہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو ہم پڑھیں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے آگے الرکن الثالث، الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الرابع کی تفصیل، اور اس میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے زنا سے حرمت، یعنی زنا کی وجہ سے جو حرمت ہوتی ہے، ایک عورت نے زنا کیا تو اس زنا کی وجہ سے جو حرمت لاحق ہے کیا اس کا کیا حکم ہے، کیا نکاح کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو زنا سے حرمت ہے اس کے متعلقہ ہم انشاءاللہ العزیز جو امور ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم الفصل الخامس جو ہے اس کا ایک تعارف دیکھیں گے۔ ابتدائی طور پہ مختصر سا جو ٹائٹل کے اعتبار سے امام رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا وہ ہم انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی ہمارا آج کا سبق ہے الرکن الثالث۔ الرکن الثالث کا تعارف پہلے دیکھ لیں۔ الرکن الثالث جو ہے فی معرفت محل هذا العقد، یعنی اس عقد کے محل کے حوالے سے ہے، جو عقد ہو رہا ہے اس کا محل کیا ہے، کس عورت سے کرنا جائز ہے کس سے نہیں جائز، اس کے حوالے سے شریعت کی جو رہنمائی ہے وہ یہی ہے کہ عورت دو وجہ سے حلال ہوتی ہے، یا نکاح کی وجہ سے یا ملک یمین کی وجہ سے۔ یہ دو ہی طریقے شریعت نے رکھے ہیں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں جن میں شریعت نے ان دو طریقوں سے بھی حلال ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی، اور ان رشتوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں موانع، یعنی وہ چیزیں جن سے روک دیا گیا ہو۔ تو موانع شرعیہ جو ہیں اس کو امام رحمہ اللہ نے اولاً دو قسموں میں تقسیم کیا۔
نمبر 1 موانع معبدہ، نمبر 2 موانع غیر معبدہ، یعنی وہ موانع جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ امام رحمہ اللہ نے 2 الگ الگ ان کی تقسیم فرمائی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی الموانع المعبدہ، یعنی وہ موانع جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہمارا سبق چونکہ انہی کے حوالے سے چل رہا تھا تو امام رحمہ اللہ نے اس کو آگے پھر 2 قسموں میں تقسیم کیا اور لکھتے ہیں کہ متفق علیہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو متفق علیہ ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مختلف فیہا ہیں۔ ہم نے الحمدللہ جو متفق فی ہیں ان کے حوالے سے الحمدللہ بالتفصیل پڑھ چکے ہیں، اور وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 نسب کی وجہ سے حرمت، نمبر 2 سحر کی وجہ سے حرمت، سحر سے مراد جب ہم نکاح کرتے ہیں تو جو سسرالی رشتہ دار ہیں، عورت کی ماں ہیں اور اسی طرح عورت کی بہنیں ہیں، اور یہ جو دیگر رشتے ہیں عورت کی آگے نانی ہے، تو یہ جو رشتے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اور اسی طرح رضاعت کا مسئلہ، یعنی رضاعت کی وجہ سے جو حرام ہوتے ہیں، یہ بھی الحمدللہ ہم نے گزشتہ جو ہے تقریباً 9 اسباق میں اس کو بالتفصیل سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ آگے ہے واختلف فیہا، کچھ وہ ہیں جو مختلف بھی ہیں، یعنی علماء کا اختلاف ہے ان مسائل میں۔ تو ان میں سے پہلے نمبر پہ ہے الزنا اور دوسرے نمبر پہ ہے واللعان۔ زنا اور لعان کے معاملات میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ اختلاف یوں کہہ لیں کہ جس عورت سے زنا کیا ہے کیا اس سے کوئی مرد جو ہے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہ ہے۔ اسی طرح لعان کا مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے فقہاء کا کچھ اختلاف باہر کیف موجود ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہوگا وہ انشاءاللہ العزیز وہ الزنا کے حوالے سے، یعنی مختلف فی جو ہیں ان میں سے جو پہلا مسئلہ ہے الزنا والا جو مانع الزنا ہے، اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے۔ تو اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں جی الفصل الرابع کا تعارف۔ الفصل الرابع جو ہے فی مانع الزنا، زنا کی حرمت کے حوالے سے، یعنی جس وجہ سے یہ حرام ہو جاتی ہے، یہ اس سے متعلقہ انشاءاللہ العزیز ہوگا، تو ہم اسی کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ دیکھیں گے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفصل الرابع، چوتھی فصل فی مانع الزنا، زنا کے حوالے سے ہے۔ واختلف، اور فقہاء کا اختلاف ہے، فی زواج الزانیتی، زانیہ عورت سے نکاح کے حوالے سے، یعنی وہ عورت جس سے نے زنا کیا تو اس کے ساتھ آگے نکاح کے حوالے سے فقہاء کا اختلاف ہے۔ فاجاز هذا الجمہور، تو جمہور فقہاء جو ہیں انہوں نے اس بات کی اجازت دی اور اس کو جائز قرار دیا کہ یہ ٹھیک ہے، اگر کسی عورت نے زنا کیا ہے تو اس سے نکاح کرنا جو ہے وہ درست اور جائز ہے۔ ومنعها قوم، اور ایک قوم نے اس سے روکا ہے، روکنے میں فقہاء میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ باہر کیف اس میں کچھ شرائط ہیں روکنے کے حوالے سے اور اجازت کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ ہم آگے سبق میں دیکھتے ہیں۔ تو بعض فقہاء نے اس کو منع کیا ہے اور بعض سے مراد جمہور نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ وسبب اختلافہم، ان کا سبب اختلاف جو ہے وہ اس بات میں ہے فی مفہوم قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مفہوم کو سمجھنے کے اعتبار سے ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو بیان فرمایا اس کا ایک مفہوم سمجھ لیں کہ یہ سورۃ نور کی آیت ہے، اور اس آیت کی ابتدا یعنی سورت کی ابتدا ہی اللہ رب العزت نے زنا اور قذف اور اس کے بعد لعان کے معاملات کی جو حرمت ہے، ان کی سزائیں ہیں وہ ذکر کی۔ اللہ رب العزت نے زنا کی سزا ذکر کرنے کے بعد کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، کہ ہر کسی کو 100 کوڑے لگائے جائیں، تو یہ ذکر کرنے کے بعد اس سزا کے حوالے سے بھی کچھ اختلاف باہر کیف موجود ہے، تو وہ تو ہم انشاءاللہ آگے کتاب الحدود جو ہے اس میں دیکھیں گے۔ لیکن ہمارا جو متعلقہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، زانیہ سے نہیں نکاح کرتا مگر زانی مرد ہی یا پھر مشرک۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ حرام کر دی گئی ہیں علی المؤمنین، مومنوں پہ۔ یہ اصل جو اللہ رب العزت کا قول ہے، اس قول کو سمجھنے کے اعتبار سے اور اس حرمت کے اعتبار سے جو غلطی ہے یا فہم میں اختلاف ہے، وہی اس مسئلے کا بھی سبب اختلاف ہے
امام رحمہ اللہ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں کہ حل خراج مخرج الذم، کیا یہ مخرج الذم یعنی یہ ذم کی بنیاد ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مذمت بیان کی ہے، او مخرج تحریم یا پھر یہ حرمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بہل الاشارۃ فی قولہ، اور جو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اس قول میں اشارہ کس طرف ہے، وحرم ذلک علی المؤمنین، کہ یہ مومنوں پہ حرام ہے، اس میں اشارہ کس طرف کیا گیا ہے، الی الزنا، زنا کی طرف، او الی النکاح یا نکاح کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا یہ جو فرمان ہے، اس فرمان کو سمجھنے کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے جو اختلاف ہے وہی سبب اختلاف ہے اس مسئلے کا۔ آگے ہم جمہور کی رائے کے حوالے سے پڑھنے سے قبل ہم یہاں پہ یہ مسئلہ مزید واضح کر دیں کہ اس مسئلے کے حوالے سے اختلاف تو خیر ہے ہی ہے، لیکن یہ اختلاف صرف یہاں تک ہی موجود نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، اور اس میں فقہاء کے آگے 3 گروہ بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض علماء اور فقہاء ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ نکاح کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمیشہ کے لیے حرمت پہ دلالت کرتی ہے یہ آیت، اور انہوں نے اسی آیت کریمہ کو، اللہ رب العزت کے اسی فرمان کو دلیل بنایا اور کہا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ زانی یا زانیہ سے کوئی نکاح کرے۔ اور بعض فقہاء ایسے ہیں جنہوں نے اس مقام پہ خوب وسعت دی اور انہوں نے اس کو مطلقاً جائز قرار دیا کہ یہ جائز ہے نکاح کرنا، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے گناہ یا شدید حساب کا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ وہ انہوں نے مطلقاً اس کو جائز قرار دیا۔ اور کچھ علماء ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ نکاح نہیں کیا جا سکتا الا بشرطین، مگر 2 شرطوں کے ساتھ، 2 شرطیں موجود ہوں تو پھر یہ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز اور درست ہے۔ اور وہ شرطیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ شرط یہ ہے کہ استبراء رحم ہو، یعنی اگر کسی عورت نے زنا کیا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی عدت گزارے اور یہ واضح اور کنفرم ہو جائے کہ حاملہ نہیں ہے، استبراء رحم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ شرط یہ ہے کہ ان تتوب الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ وہ عورت اللہ کے سامنے پکی اور سچی توبہ کر لے، اور جو اس سے گناہ ہوا اس گناہ پہ وہ نادم ہو، جو توبہ کی شرائط ہیں وہ ان شرائط پہ پوری اترے۔ تو جب یہ 2 شرطیں اس عورت میں پائی جائے، استبراء رحم اور توبہ، خالص توبہ جو ہے، یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، پھر اس سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ بعض فقہاء کی ایک رائے ہے۔ یہ جو آخر پہ 2 شرطوں والا معاملہ بیان کیا، یہی مسلک جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض اصحاب نے امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کی طرف بھی یہ منسوب کیا کہ یہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ اگر یہ 2 شرطیں پائی جائیں تو اس وقت پھر نکاح کرنا جائز ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے امام رحمہ اللہ نے اس سبب اختلاف کے حوالے سے جمہور کا اور جو انفرادی رائے ہے اس کے حوالے سے بیان کیا۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا صَارَ الْجُمْهُورُ لِحَمْلِ الْآيَةِ عَلَى الذَّمِّ، جمہور جو ہیں انہوں نے اس آیت کو محمول کیا ہے علی الذم، مذمت پہ، یعنی اللہ رب العزت نے یہ جو سخت الفاظ کے ساتھ ایک وعید بیان کی یا ایک تنبیہ کی کہ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اس سے مراد مذمت ہے نہ کہ حرمت ہے، یعنی انہوں نے حرمت کو مذمت کی طرف منسوب کیا، لا علی التحریم، نہ کہ حرمت کے حوالے سے تحریم حرام ہونے پہ نہیں، بلکہ انہوں نے محمول کیا ہے ذم پہ، لما اس وجہ سے کہ جاء فی الحدیث، آیا ہے حدیث میں یہ مسئلہ کہ ان رجلا، بے شک ایک آدمی، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فی زوجتہ، اپنی عورت کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، کہ انہا، بے شک وہ عورت، لا ترد ید لامسن، نہیں وہ ہٹاتی، ید لامسن، کسی چھونے والے کا ہاتھ، اور اس سے کنایتاً مراد جو ہے وہ بعض فقہاء نے زنا لیا ہے کہ وہ اپنے بستر پہ غیر مردوں کو بھی آنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال له النبی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام، طلقھا، اس کو طلاق دے دے اس عورت کو۔ فقال له، تو اس مرد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ انی احبھا، اللہ کے نبی میں اس سے محبت کرتا ہوں. فقال له، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فامسکھا، تو پھر تو اس کو اپنے پاس روک لے، یعنی اس کو اپنے پاس ٹھہرا لے. اب اس میں جو فقہاء نے، جو جمہور ہیں، انہوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ لا ترد ید لامس سے مراد وہ کنایتاً زنا ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی موجودگی میں یہ حکم دیا تو آپ نے کہا کہ طلاق دے دے، لیکن اس مرد نے اپنے خدشے کا اظہار کیا کہ میں صبر نہیں کر سکوں گا، میں اس سے محبت کرتا ہوں. سنن ابی داؤد کی جو روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ مرد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو روک نہیں سکوں گا، مجھے اس کی حاجت اور چاہت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت میں اس کو روک لے. اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روکنے کا حکم دینا ہے، یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جو زنا کی حرمت ہے اس کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بیان کیا ہے، وہ ضم پہ دلالت کرتا ہے، تحریم پہ دلالت نہیں کرتا. کیونکہ اگر اس سے مراد حرمت ہوتی تو ایسے مسئلے کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی چاہت کا کوئی خیال نہ کرتے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کو ختم کر دیتے اور اس رشتے کو بنیاد سے ہی مٹا دیا جاتا. اب یہاں پہ فقہاء کی ایک جماعت کی یہ بھی رائے ہے جو اس کو تحریم پہ محمول کرتے ہیں اس آیت کو. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی گئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ماتحت بیوی موجود ہے اس کے بارے میں حکم دیا، اور وہ جو آیت ہے وہ نئے نکاح کے حوالے سے ہے کہ اگر آدمی کے پاس بیوی موجود ہے اور اس میں کوئی ایسی حرکت پائی جا رہی ہے تو پھر تو وہ روک سکتا ہے، پھر تو ہم مذمت کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی زانیہ عورت سے نکاح کرنا چاہے تو یہ اس کے حق میں حرمت کی دلیل ہے. باقی واللہ عالم بالصواب، یہ اس کے حوالے سے فقہاء کی آراء کافی مختلف ہے. وقال قوم ایضا، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان الزنا یفسخ النکاح بناء علی هذا الاصل وبه قال الحسن، کہ زنا جو ہے وہ نکاح کو فسخ کر دیتا ہے بناء علی هذا الاصل، اس کی بنیاد رکھی ہے اس اصل پہ. اصل سے مراد قرآن مجید کی وہ آیت کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور زنا جو نکاح کو فسخ کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر دو میاں بیوی ہیں وہ اکٹھے رہ رہے ہیں، بیوی نے زنا کیا کسی کے ساتھ تو یہ نکاح جو ہے وہ فسخ ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا اس آیت کی وجہ سے. بناء علی هذا الاصل، اس اصل پہ بنیاد رکھتے ہوئے ان کے نزدیک پھر یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. وبه قال الحسن، اور یہ قول جو ہے امام حسن رحمہم اللہ تعالی کا ہے. امام حسن سے مراد حسن بصری رحمہ اللہ ہے. واما، اور جہاں تک بات ہے زواج الملاعنتی من زوجها الملاعن، کہ جہاں تک بات ہے زواج الملاعنہ، جو عورت جس نے لعان کیا ہے، من زوجها الملاعن، اس مرد سے جو لعان کرنے والا ہے، یعنی جو دو میاں بیوی جنہوں نے آپس میں لعان کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کیا وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے حوالے سے جو بات اور گفتگو ہوگی تو اس کے متعلق امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَسَنَذْكُرُهَا فی کتاب اللعان، ان قریب ہم اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ کتاب اللعان میں، یعنی جب کتاب اللعان پڑھی جائے گی تو اس مسئلے کو وہاں پہ بالتفصیل ذکر کیا جائے گا. اب آگے ہم اپنے آج کے سبق کا جو دوسرا حصہ ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، الفصل الخامس کا تعارف. الفصل الخامس جو ہے یہ فی مانع العدد، یہ عدد کے مانع ہونے کے اعتبار سے ہے. موانع عدد یعنی ایک وقت میں کتنی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اس میں اس مسئلہ کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے. اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں کتاب النکاح سے الباب الثانی، الباب الثانی سے آگے الرکن الثالث، اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الرابع کی تفصیل، اور اس میں سے جو مسئلہ ہم نے سیکھا وہ ہے زنا سے حرمت، اس کے اسباب، فقہاء کا اختلاف، سبب اختلاف، ادلہ، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس آیت کا مفہوم وغیرہ وغیرہ جو ضروری متعلقہ بحث ذکر کی گئی وہ الحمدللہ ہم نے جاننے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی. اور اس کے ساتھ ہم نے الفصل الخامس جو ہے اس کا ایک ابتدائی تعارف بھی دیکھ لیا. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث سے الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الخامس کی تفصیل، اس میں جو ہمارا موضوع بحث ہوگا وہ ہے موانع عدد.
یعنی عدد کی وجہ سے جو نکاح حرام ہے ان کے متعلق ہم انشاءاللہ مزید جو تفصیلات ہیں، جو تمام تر اختلافات ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم الفصل السادس کا تعارف جو ہے وہ بھی جان لیں، اس کے متعلق بھی جو ٹائٹل ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ فوت شدہ عورت کے دودھ کا حکم کیا ہے؟ اگر عورت فوت ہو گئی ہے اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے جسم سے دودھ نکالا گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق فقہاء کا جو اختلاف، سبب اختلاف اور ادلہ وغیرہ ہے ان کو یاد کرنے، ضبط کرنے کی کوشش کریں، اور امتحانی نقطہ نظر سے سوال کو بہتر سے بہتر ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔